پڑھنے والا عبداللہ تمیمی نامی ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں پتا چلا کہ ہمارے قریب کے علاقے میں غوث آیا ہوا ہے، لوگ بڑے اس کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم تین دوست ابن سقا، عبداللہ تمیمی اور حضور غوث اعظم آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں اس کے پاس اور میں اس سے یہ سوال پوچھوں گا، دیکھتا ہوں مجھے وہ جواب کیا دیتا ہے۔ عبداللہ تمیمی نے کہا کہ ابن سقا نے کچھ بے ادبی کے لفظ استعمال کیا اور کہنے لگا کہ میں بھی جاتا ہوں اور ایسے سوال پوچھوں گا کہ چکرا جائے گا، بڑا غوث بنا پھرتا ہے، میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ اور عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ نے بڑے بادب طریقے سے کہا کہ میں بھی جاؤں گا، دیکھتا ہوں مجھے وہاں سے کتنا فیض ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھو نا تو دل تھام کے بیٹھو، علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ ہم تینوں جب وہاں پہنچے اس غوث کے سامنے، ہمارے سامنے وہ آیا، پھر ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے ظاہر ہوا اور ابن سقا کی طرح منہ کر کے کہا کہ تو کہتا تھا کہ میں غوث سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ چکرا جائے گا، میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ سن، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے اوپر غالب آ گئی ہے۔ اور پھر عبداللہ تمیمی کی طرح متوجہ ہوئے کہا کہ تیرے سوال یہ، تیرے جواب یہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ گئی ہے۔ اور پھر حضور غوث اعظم کی طرف بڑھے اور سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دمشق کی جامع مسجد ہوگی، اس کے ممبر پہ بیٹھ کے تو اعلان کر رہا ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ ہے۔ عبداللہ تمیمی کہتا ہے کہ وقت گزرتا گیا، میں نے دیکھا کہ ابن سقا کو عزت ملی، شہرت ملی، دولت ملی، اسلام کا بڑا مناظر بنا، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ بڑے بڑے مناظرے کیے، عیسائیوں کو یہودیوں کو مناظرے ہرائے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک مناظرے میں عیسائی لڑکی پہ وہ عاشق ہو گیا اور اس نے نکاح کا پیغام بھیجا تو جواب ملا، اگر تو اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو جا تو تیرا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیں گے۔ وہ لڑکی کے حسن پہ فریفتہ ہوا تھا، دیوانہ ہوا تھا، وہ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو کے کافر ہو گیا، عیسائی بن گیا۔ کچھ عرصہ اس کا وقت گزرا، لیکن پھر گستاخ ولی تھا۔ غور طلب بات ہے، گستاخ ولی تھا، کوہڑ کا مرض لگا، لوگوں نے اٹھا کر شہر کے باہر پھینک دیا۔ آتا جاتا شخص اسے ٹھٹے مارتا اور کہتا یہ وہ بدبخت ہے جو ولیوں کی گستاخی کرتا تھا۔ اور ابن سقا کا یہ حال خاص و عام نے دیکھا، اور عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ پھر ایک وقت میرے پہ بھی آیا کہ اللہ نے مجھے بھی بڑی عزت، شہرت اور دولت سے نوازا، میں اپنے علاقے کا قاضی منتخب ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچی لیکن میرا اسلام سلامت رہا۔ اور عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد ہے اور ممبر پہ بیٹھ کر حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر، تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے، اور قربان جاؤں عطائے رسول خواجہ غریب نواز، خواجہ چشت حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کا شعر ہر زبان پہ ہوتا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آپ ہندوستان کی پہاڑیوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی حضور سجدہ ریز تھے، اللہ اکبر، پیارے رب کی عبادت میں مشغول تھے۔ حضور غوث اعظم کی بات کو سنا اور ساتھ جواب بھی دیا، اے غوث اعظم دستگیر، آپ کا سر آپ کا قدم میرے گردن پر نہیں بلکہ میری سر اور آنکھوں پر ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے پکارا، کہاں سنا، کہاں بات ہوئی، سورۃ نمل پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، چوٹی نے کیا بات کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے سنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیوں کی یہ کرامتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی بھی یوں ہی سماعت فرما لیتے ہیں۔ اور قربان جاؤں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی نشستیں ہوتی تو جو اجتماع ہوتے تھے، جیسے آج ہم نے یہ اجتماع کیا خیر و برکت کے لیے، علماء فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
کہ اجتماع کی یہ صورتحال ہوتی تھی کہ آپ کے ایک ایک اجتماع میں 70,000 لوگ شامل ہوتے تھے، اور اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، سپیکر موجود نہیں تھے، لیکن آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ جو بولتے تھے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، آپ جو بولتے تھے ممبر پہ کھڑے ہو کے، جیسے پہلا شخص سنتا ہے ویسے آخری شخص تک آواز آیا کرتی تھی. یہ آپ کی کرامت ہے، اور آپ ہی کے زمانے کے غور ولی ہے. انہوں نے ایک دن سوچا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جب اجتماع ختم ہوتا ہے تو کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. ادھر سے کوئی کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور میں سود کا کاروبار کرتا تھا، آپ کے حضور آیا ہوں، آپ کی باتیں سنی ہیں، دل جاگ گیا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہوں. ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے ڈاکو کا سردار تھا، توبہ کرنا چاہتا ہوں، چوریاں کرتا تھا، توبہ کرنا چاہتا ہوں، زنا کرتا تھا، توبہ کرنا چاہتا ہوں. ہر بندہ اپنا گناہ گناتا اور توبہ کرتا. وہ شخص دل میں سوچنے لگا کیا دیکھو تو صحیح حضور غوث اعظم کی ایک ایک محفل میں کتنے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں. تو طریقہ کیا تھا گنتی کا؟ آج تو کیلکولیٹر آ گئے ہیں، اس کے بعد وہ ہاتھ والی گھڑیاں آ گئی ہیں، گنتی والے ہندسوں والے کئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں. تو اس کے بعد اس وقت جو بہتر طریقہ اسے لگا نا، تو ایک دھاگا لے کے گیا کہ میں گرہ لگاتا جاؤں گا اور بعد میں گنوں گا کہ کتنی گرہیں لگی تھی. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا اجتماع ختم ہوا، لوگوں نے توبہ کرنا شروع کی. آپ ایک ایک پہ گرہ لگاتے گئے، گرہ لگاتے گئے، جتنے دھاگے لے کے گئے تھے سب پہ گرہ لگ گئی، دھاگے ختم ہو گئے. آپ کے حضور توبہ کرنے والے لوگوں کی ابھی اللہ اکبر توبہ شروع تھی، توبہ کرتے جا رہے تھے. حضور غوث اعظم نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، اپنا نام لے کے اسے طلب کیا اور کہا میں گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو گرے لگاتے جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ. حضور غوث اعظم کی اور اولیاء اللہ کی کرامتیں بیان کیا کریں، دل منور ہوتے ہیں. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی بڑے باکمال ہیں، بڑے باکمال ہیں. دیکھیں نا سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تخت چاہیے بلکہ اس کا، تخت چاہیے بلکہ اس کا. جن کھڑا ہو گیا انہو لقوی امین، گارنٹی دیتا ہے کہ میں طاقتور بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، مجھے یہ خدمت دیجیے میں لے آتا ہوں. لیکن قربان جاؤں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فقط یہ بلقیس کا تخت نہیں منگوانا تھا بلکہ آل نبی کی شان بھی دکھانی تھی. کیونکہ حضرت عاصم بن برقیہ کے بارے میں علماء سے سنا ہے کہ وہ آپ کی بہن کا بیٹا تھا، آپ کا بھانجا تھا. اللہ اکبر. حضور سلیمان علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اس سے بھی جلدی چاہیے تو حضرت عاصم بن برقیہ نے عرض کی اگر مجھے اجازت ہو تو میں لا دوں. کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے میں. رب کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت عاصم بن برقیہ لائے، اور یہ نہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے لے کے آئے. قرآن کہتا ہے گئے بھی تھے لے کے بھی آئے ہیں. دیر کتنی لگی؟ پلک جھپکنے میں. جب قرآن کو کھول کے پڑھیں گے نا ترجمے کے ساتھ، عشق کے ساتھ، حسد کی اینٹیں اتار کے، دل سے بغض نکال کے، تو پھر اب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، میں ہدایت عطا کرتا ہوں متقین لوگوں کو. دعا کرے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت